اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ اسی طرح خیریت و بعافیت سے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے اس بندے سے کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا بڑا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، میں آج آپ کے لیے ماہ شعبان المعظم کے 3 دن کے روزوں کی فضیلت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ 13، 14، 15 شعبان کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے 13، 14، 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ماہ شعبان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہ مہینہ جو ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیض یعنی ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزوں کو زندگی بھر روزہ رکھنے کے برابر قرار دیا ہے۔ ایام بیض کے روزے ہر قمری ماہ میں مسنون ہیں، لیکن چونکہ خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، اسی لیے ماہ شعبان میں ایام بیض کے روزوں کا اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز ماہ شعبان میں ایام بیض کے روزے رکھنے سے ایک مختلف مسئلے کا حل بھی نکل آتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض حضرات صرف خاص 15 شعبان کے روزے کو مسنون سمجھتے ہیں، جبکہ محقق رائے یہی ہے کہ خاص 15 شعبان کا روزہ مسنون نہیں، لیکن اگر کسی کو 15 شعبان کے روزہ رکھنے کا شوق اور ولولہ ہے تو وہ ایام بیض کے روزے رکھ لے، 15 شعبان کا روزہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 شعبان کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے اور ماہ شعبان کے روزے مسنون ہیں، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ آپ نے ناظرین 15 شعبان کا بھی روزہ رکھنا ہے اور ساتھ 13، 14 شعبان کا بھی روزہ ملا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔
شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سال اس قدر رزق اس کو ملے گا، اس قدر استعمال کرے گا، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس سال فلاں تاریخ فلاں دن کو مر جائے گا، اور اس سال میں ہونے والے تمام کاموں کی فہرست تیار ہو جاتی ہے اور بارگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہے۔ تو میری آپ سب اسلامی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ شعبان المعظم کی اس بابرکت رات کو بالکل مس نہ کریں، بلکہ جاگ کر گزاریں، عبادت میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے دعا مانگیں، اس موذی وبا سے نجات کے لیے دعا مانگیں۔ آج کل ملک پاکستان میں بہت سی اموات ہو چکی ہیں اور دن بہ دن یہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اس موذی وبا سے بچائے اور ہماری مغفرت فرمائے، اور جو بہنیں اور بھائی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔